کی تو برباد تو ہونا ہی ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اب اس بات کا جوڑ اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ کہاں تمہارا یہ شرک اور کہاں اس کی شان پاک؟ کوئی باتیں ہیں اس کی شان کے مطابق جو تم نے کر رکھی ہیں کہ بنانے کے بعد وہ تھک گیا، عاجز آ گیا، اکیلے سے دنیا چلتی نہیں کہ اب لوگوں کو محکمے اس نے حوالے کر لیے۔ اللہ کو پہچانو، اگر اس کی اعلیٰ شان کو تم جانتے تو کبھی یہ شرک کی باتیں نہ کرتے۔ یہ اسی وقت گڑی جاتی ہیں جب سمجھتے ہیں کہ دنیا بنا بیٹھا، اب چلائی نہیں جاتی، ایک صدر جو سارے سلطنت کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، وہ دارالحکومت میں بیٹھا ہے، نیچے کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں، اس نے محکمے، یہی مثالیں دیتے کہ اللہ ایسا ہے، تعالی تمہارے اندازوں سے بہت بلند و بالا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کیا ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی سلطنت کے حصے بکھرے کرتا پھرے؟ وہ پاک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، نہ وہ عاجز ہے نہ بے بس ہے، کیوں دوسروں کے حوالے کرے؟ پاک۔ یہ اس کے ساتھ عذاب کے لیے ذکر ہوا کہ جو لوگ تھوڑا بہت کبھی ڈرتے تھے نا کہ عذاب آ جائے گا یا قیامت کے دن پکڑ ہوگی، تو ساتھ ہی چالاک لوگوں نے یقین دلا دیتے تھے کہ اتنے بزرگ ہیں، یہ اللہ سے نمٹ نہیں لیں گے، خود ہی اللہ کو سنبھال لیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم نظریں نیازیں دیتے رہو، ہمارے ہاتھ چومتے رہو، درگاہوں پر حاضری دیتے رہو، کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے نیک عمل تم کرو گے؟ ہاں، نیکیاں کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا۔ یہ آسان راستہ، کسی بزرگ کا دامن پکڑو، یہ چھڑا لے گا۔ اللہ نے کہا عذاب آ گیا ہے اور قیامت کے دن بھی آ کر رہے گا، تو جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں سب افسانے ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، کوئی وہاں نہیں آئے گا اللہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، وہ تنہا فیصلہ کرے گا۔ وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو تم نے بنا رکھی ہیں، کہاں اس کی بلند شان اور کہاں یہ جعلی